ہوگا اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا۔ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، رب کی بارگاہ میں ہو سکے تو رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا کریں۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا، اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کی واپسی کا وظیفہ، یعنی ایک دعا ہے کہ کھوئی ہوئی محبت کو واپس کرنے کے لیے ایک طاقتور اور مجرب دعا، اور اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ جائز محبت کے لیے اس کو کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے نہ ہی ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ ناجائز کام کرنے کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ جائز محبت ہو، ہاں کوئی شادی کے لیے کرنا چاہتا ہے یا منگنی کے لیے کرنا چاہتا ہے، یا میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، یا بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، یا بہن بھائی روٹھے ہوئے آپس میں، گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، یا ماں باپ روٹھا ہوا ہے، یعنی جائز محبت ہو، ناجائز کے لیے اس کو بالکل نہ کریں، اور کریں ان شرائط کے ساتھ جو شرائط میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، کم از کم۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہیں یار، قرآن کریم کے ساتھ آپ یاری لگ گئے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز قبر کے اندر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ گزر جانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط پر لازمی عمل کریں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ دوستو صدقے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ الصدقہ تو رد البلا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 دروازے جہنم کے صدقہ بند کر دیتا ہے، اور صدقہ مشکلات حل کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ عاجز ہو کر رب کی بارگاہ میں ہو سکے تو رو رو کر گڑ گڑا کر کوشش فرمائیں کہ تھوڑا سا، اگرچہ تھوڑا سا صدقہ کیوں نہ، لازمی کریں ضرور۔ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد میں خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں جس نے آدھی اینٹ بھی خرچ کی، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا کہیں غریب یتیم مسکین آپ کے قریب ہیں، ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ یہاں مسجد کی درسگاہ اب الحمدللہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ مسجد کو بڑھانے کا ایک نظام ہے ہمارا، کیونکہ مسجد چھوٹی سی ہے، مسجد کو بڑھا رہے ہیں، ایک درسگاہ بھی بن جائے گی اور مسجد بھی بڑھ جائے گی۔ اور کوشش فرمائے کہ مسجد میں کلینوں کی ضرورت ہے، کافی سارے معاملات ہیں، قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی الماری ہم نے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی وقتی طور پہ ہے، یعنی کہ کوئی مکمل نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی خرچ کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز مولا کریم ان نیک کاموں کے صدقے مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ آزما کر دیکھنا، رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں یار، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ 5 دن کا وظیفہ ہے، 5واں دن مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دعا کیا ہے؟
آپ نے جگہ بھی ایک مقرر کر لینی ہے، وقت بھی ایک مقرر کر لینا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 313 مرتبہ آنکھیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جانا ہے اور عاجزانہ سوال کرنا ہے۔ آج یہ دعا کریں۔ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اگر بہت زیادہ تیز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت کے اندر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور رکوع سجود جب کریں گے پھر دوسری رکعت کے اندر بھی 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن آپ شروع کریں گے پڑھنا، انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو اس کا کرشمہ نظر آتا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین مدین کی سماعت عطا فرمائے۔